سب سے پہلے ہم بات کریں گے جی معاشی طور پہ. دیکھیے معاشی طور پہ یقینی طور پہ 2025 پاکستان کے لیے بہت بہتر ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے ہمارے مذاکرات بڑی اس کی مثبت سمت ہے. سی پیک ہمارا بڑی تیزی سے چل رہا ہے اور دنیا کی جو فارن انویسٹرز ہیں وہ پاکستان کے اندر آ رہے ہیں. ایک دن پہلے ہی ریکوڈیک کا جو معاملہ سعودی عرب کے ساتھ 35% شیئرز کا ہوا، اس سے لگ رہا ہے کہ ملک کے اندر بیرونی سرمایہ کاری آئیں گی. اور ہم ساتھ اگر بات کریں پاکستان کے اندر بڑی بڑی انڈسٹری کی، تو اس کے اندر جو ریل اسٹیٹ کا بزنس ہے وہ بھی مارچ سے جون تک آپ کو بڑھتا نظر آئے گا. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ریل اسٹیٹ کا سب سے بڑا پلیئر، سب سے بڑا کھلاڑی ملک ریاض وہ ملک سے باہر ہے. وہ ملک سے باہر ہونے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ڈیولپرز ہیں ریل اسٹیٹ کے، جو چھوٹے نچلے سطح پہ کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کو کاروباری سہولت مل جائے گی، گنجائش مل جائے گی، جس کی وجہ سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ مارچ سے جون تک جو ہے وہ ریل اسٹیٹ ایک دفعہ پھر اپنے عروج پکڑے گی. دوسرے نمبر پر یہ بھی ہے کہ وزیر خزانہ جو اورنگزیب صاحب ہیں وہ بہت سمجھدار آدمی ہیں. وہ پاکستان کے لیے بہتر منصوبے 2025 میں لے کے آئیں گے، اور سی پیک کا تسلسل رہا تو یقینی طور پہ پاکستان کی جو انڈسٹری ہے وہ پھلے پھولے گی. آپ کی کمیونیکیشن، آپ کے ٹیلی کام سیکٹر، آپ کی جو اسمال میڈیم انڈسٹری ہے وہ بھی 2025 میں ان کو ریلیف ملے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کافی حد تک نیچے آ گئے، اور 2025 میں آپ کو بجلی کے اتنے بل ادا نہیں کرنے پڑیں گے. جو رواں سال ہمارا تھا اس کے اندر گرمیوں میں اتنے جو بل آئے ہیں، بجلی گیس کے بل کم ہو جائیں گے. پٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بھی نیچے آئیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یوکرائن روس کی جنگ، اس کا بھی اختتام تقریباً ہو جائے گا. غزہ پہ ہو سکتا ہے کہ جنگ بندی ہو جائے، تو یہ جو ایک سپلائی چین ہے اس کے اندر بھی کوئی بہتری آئے گی، جس کی وجہ سے پاکستان جیسے ممالک جو انحصار کرتے ہیں دوسرے ممالک کی سپلائی چین پہ، تو وہ سپلائی چین بہتر ہونے سے پاکستان کی بہت ساری انڈسٹری کے اندر ایک آکسیجن پرووائڈ ہو جائے گی. معاشی سال بہتر ہوگا.